سچا واقعہ حضور نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ 3 آدمی سفر کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کو رات پڑ گئی، تو ایک غار کے اندر وہ داخل ہوئے رات گزارنے کے لیے۔ آندھی چلی، بارش آئی، تو اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور وہ غار کے دروازے پہ آ کے گر گیا، اور اتنا بھاری اور بڑا پتھر تھا کہ اس نے غار کا دروازہ بند کر۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور کہا، تم اس غار میں پھنس گئے ہو، اب یہاں سے نکل نہیں سکتے مگر یہ کہ تمہارے وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیے ہیں، ان اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، اور میں جب بھی بکریاں چرا کر کے آتا تو میں دودھ دو کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو پیش کرتا۔ ایک دن میں سرسبز درختوں کی تلاش میں بکریاں لے کے کوئی چارہ، کوئی درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ میں جب واپس پلٹا، دونوں سو چکے تھے۔ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کو جگاؤں، بیدار کروں کہ اٹھو دودھ پی لے، لیکن اب سارا دن وہ بھوک سے تھے، تو اچانک آنکھ کھلے اور بھوک کی شدت سے تڑپے، تو میں وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکا۔ تو کہتا ہے کہ میں بچوں کو نظر انداز کیا اور ماں باپ کے جاگنے پہ دھیان رکھا، اور یوں ساری رات بیت گئی۔ میرے ماں باپ فجر کے وقت جب اٹھے، وہ دودھ ان کو پیش کیا۔ اب یہ عمل پیش کر کے کہتا ہے، اے اللہ اگر یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، تو جانتا ہے میرے دل کو، تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہاں سے یہ باہر نکل سکے۔ اب دوسرے کی باری آئی، اس نے کہا، اے اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، مرد عورت کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے اس طرح میرا اس کی طرف رجحان قلب تھا، تو میں نے اس کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کئی بار کہا، لیکن اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک دن حالات نے اس کو مجبور کر دیا، فاقہ زدہ حالات ہو گئے، غربت آ گئی، تو اس نے مجھ سے اپنی حاجت طلب کی، تو میں نے اس کو 120 دینار دیے، لیکن شرط پہ کہ تم اپنا جسم میرے سپرد کرو گی۔ اب مجبوری سے اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا وجود اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا، اور مجھے کہنے لگی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور اس کی حدوں کو نہ توڑ۔ میری خواہشات تو پگلی تھیں، آرزویں تو بےتاب تھیں، اور میں اس کی قیمت بھی ادا کر چکا تھا، لیکن اس کا یہ جملہ کہ اللہ سے ڈر، تو میں نے تیرے سے ڈر کے اس کو چھوڑ دیا، اور جو اس کو میں نے 120 دینار دیے تھے وہ بھی اس کے پاس رہنے دے۔ اللہ میرے اس مخفی عمل کو تو ہی جانتا ہے، تو اگر میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، سوراخ تو زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ اب تیسرے نے کہا، اے اللہ میں مزدوروں سے کام لے رہا تھا اور ان کی مزدوری میں نے دے دی، ایک مزدور بتائے بغیر چلا گیا، تو میں نے کیا کیا کہ اس کے مزدوری کے پیسے کاروبار میں لگا دیے، کاروبار میں برکت ہوئی، اور بہت زیادہ وہ کاروبار جو اس کی مزدوری سے شروع کیا گیا تھا پھیل گیا۔ تھوڑی سی مزدوری تھی لیکن کاروبار بہت پھیل گیا۔ اب میں اس کے اندر کچھ ایک آنا ٹگا نہیں لیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا مجھے میری مزدوری دے۔ تو میں نے کہا یہ بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ اونٹ، یہ غلام، یہ نوکر چاکر، یہ سب کچھ ہے، یہ تیری مزدوری۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، وہ میں تو مزدوری کے وہ چند جو لینے آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو اس نے ساری صورتحال بتائی، تو اس نے وہ ساری بکریاں، وہ سارے اونٹ، ساری گائے اور سارے غلام ہانکے اور چل دیا۔ کہا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو پتھر کو ہٹا دے۔ تو حضور نے فرمایا وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ چلتے ہوئے باہر آ گیا۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کام کیے تو مشکلوں سے نکلنے کے راستے ملتے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو آسانی کے وقت اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اوکھے ویلے اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا۔ ہم تو کسی مصیبت میں پھنسے تو چالاکیاں کرتے ہیں، کوئی چالاکی، کوئی مکر کہ اس سے نکلیں۔ تو مصیبت میں پھنسیں تو دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لیں اور اچھے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں۔ تو زندگی میں ایسا ذخیرہ اعمال کا جمع کرو کہ جب مشکل بنے تو ان اعمال کا وسیلہ پیش کر کے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، میں ایک دن حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری میں حضور کا ردیف تھا، تو حضور نے فرمایا اے بیٹے، اے لڑکے، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔
اذا سألتا فسأل اللہ، جب سوال کرے تو اللہ سے ہی سوال کرے، اللہ سے مانگنے کا مزاج پیدا کر لیں کہ فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ضرور بازار میں جاؤ دکاندار سے، لیکن حقیقی طلب اللہ سے ہونی چاہیے۔ بات بات پہ اللہ سے سوال کرو، بڑی سے بڑی چیز بھی اس سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسی سے طلب کرو۔ ہماری ساری ضرورتوں کا کفیل ہمارا رب، ہمارا مالک ہے۔ تو دوسری نصیحت یہ کی کہ جب تو استعانت طلب کرے، مدد طلب کرے تو اللہ سے ہی استعانت طلب کرے۔ وعلم، اور جان کہ اگر ساری امت، سارے لوگ، پوری قوم جمع ہو کے تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگ جائیں تو تمہیں وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو تیرے لیے تیرے رب نے لکھا ہے۔ اور فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو تجھے صرف وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ سارا زمانہ بھی مخالف ہو جائے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں، تیرے مقدر میں اگر کوئی چیز، کوئی بگاڑ لکھا ہے تو وہ ہوگا، اس کا ذریعہ وہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے پھر اسی سے مانگو، اسی سے طلب کرو۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، جو لکھنا تھا اللہ نے لکھ دیا، لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیا گیا اور جن صحیفوں پہ لکھا تھا وہ خشک ہو گئے، اب کتابیں بند ہیں، تو اس لیے اس نے تیرے لیے جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، تو خام خواہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تیرا فائدہ، تیرا نقصان اسی کے دستے قدرت میں ہے، تو اسی سے طلب کر، اسی سے مانگ۔ اور فرمایا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو رخاء میں، خوشحالی میں یاد کر، یعرف کا فی الشدہ، وہ تجھے مشکل میں پہچانے گا۔ یعنی جو شخص خوشحالی کے دور میں اس کے پاس دولت ہے، صحت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو فراموش نہیں کرتا، اللہ اس کی بدحالی کے زمانے میں اس کو فراموش نہیں کرتا۔ وعلم، اور جان، ان النصر مع الصبر، کہ جو مدد ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے۔ وان الفرج مع الکرب، اور کشادگی جو ہے وہ مشکل کے ساتھ آتی ہے۔ وان مع العسر یسرا، اور سہولت جو ہے وہ مشقت برداشت کرنے کے بعد آتی ہے، تنگی کے بعد فراخی آتی ہے۔ پہلو مشکل پھر تمنا، پہلو کنڈا پھر پل، شاید مگروں پہلو مکھیاں ڈس دیاں ڈنگ والیاں۔ تو یہ سب ہوتا ہے، مشکلات، تکلیفیں، آلام، مصائب، ان سب سے گزر کر کے آسانیاں آتی ہیں۔ خود حضور کی زندگی دیکھ لیجئے، مدنی زندگی، مکی زندگی کے گزرنے کے بعد طائف کے مراحل کو طے کرنے کے بعد آتی۔ تو ہم ڈائریکٹ اگر چاہیں مکی زندگی کو اختیار کیے بغیر اور طائف کی مشکلات اور سنگلاخ راستوں سے گزرے بغیر مدنی برکتیں حاصل کرنا، تو وہ نہیں پا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ ہمارا دین بھرپور زندگی گزارنے کی تلقین، تو ہمیں اس دنیا کی بہتری اور آخرت کی زندگی کی بہتری کے طالب رہنا۔ اس دنیا کی بہتریاں بہت ساری ہیں، سب سے بڑی بہتری اس دنیا کی زندگی کی کیا ہے؟ دولت، شہرت، عزت، آبرو، کیا اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے؟ جو مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرنا ہے۔ تو آئیے قرآن کھولیے، سورہ المومنون ہے، ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جنہیں ایمان نصیب ہوا۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہو گیا اور دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا، وہ حقیقی محروم۔ ایک شخص چرخ میں اڑتا ہے، ہواؤں میں جھولتا ہے، ہر دولت اس کو میسر ہے، عزت شہرت اس کی باندھی ہے، وقار تکریم اسے حاصل، دنیا جانتی ہے، زمانہ سے لوٹ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ہر عیش و عشرت میسر ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغاں نہیں، کوڈی مل نہیں۔ اور ایک شخص جھونپڑے میں رہتا ہے، کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ملتا، دنیا اسے پہچانتی بھی نہیں ہے، وہ معروف شخص بھی نہیں، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہے، وہ خوش نصیب شخص۔ میرے حضور کا ایک فرمان سنیے، حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے قابل رشک دوست وہ جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے، نمازیں زیادہ ہیں۔ جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا، یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا معروف شخص نہیں، کوئی بہت عہدہ ساتھ نہیں لگا ہوا کہ جب چلے تو لوگ کہیں یہ فلاں جا رہے ہیں۔ ثم نقد بیدہ، حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی اور پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی،
پھر فرمایا کلت بوا کی ہے، اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے، اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے، کلت تراسو، اس کی وراثت بھی بہت لمبی نہیں نکلی۔ فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا۔ تو ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی، نمازوں کی، شرافت کی، یہ دولتیں ہمیں جمع کرنی ہیں۔ سویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو، دونوں ہاتھوں سے اکٹھی، امیر بن جائیں، دولت مند بن جائیں۔ خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا، جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا، کہتے ہیں کچھ اور حاصل ہو تو سکون ملے گا۔ ساری زندگی اس دوڑ میں گزر، جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہو، شرافتیں جمع کرنے کی دوڑ لگاؤ، نجابتیں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، سجدوں کی کثرت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، صالح اعمال جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ یہاں اپنے بچوں کے لیے کاروبار بھی کرو، رزق بھی کماؤ، دولت ضرورت کی ہونی چاہیے تمہارے پاس، لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو میسر ہے اس پہ راضی رہو۔ دکھوں کو ختم یہی چیز کرتی، بندہ رب پہ راضی ہونا سیکھ لے تو جہاں بندہ ہوگا وہیں خوش ہوگا، اور راضی ہونا نہیں سیکھے گا تو کھرب پتی بھی ہوگا، نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگا۔ تو پھر اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھنا، حضور کی سیرت پڑھیں، آپ کو یہ سب کچھ ملے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، محبوب اگر چاہو تو یہ بطحا مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں۔ تو حضور کیا کہتے ہیں؟ ایک دن کھانا دینا، ایک دن فاقہ دینا۔ جس دن کھانا ملے گا تیرا شکر کروں گا، جس دن فاقہ ملے گا صبر کروں گا۔ تو اللہ کے حضور عجز یہ بہت بڑی دولت ہے، اگر نصیب ہو گئی تو سمجھو زندگی سوکھی گئی، ورنہ ساری زندگی دھوڑی ختم نہیں ہو۔ جو ہمارے مقدر کا لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مقدر کا لکھا نہ ملے، ہمارے اوپر صرف کوشش کرنا ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ایک بندہ جا رہا تھا جنگل میں، تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے پاؤں بھی کٹے ہیں، ہاتھ بھی کٹے ہوئے۔ تو اس نے کہا مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا؟ تو وہ ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا اور کچھ کھایا اور باقی بس خوردہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور وہ جو بچہ کھچا تھا اس نے وہ کھا لیا۔ تو اس کا بڑا یقین کامل ہو گیا، اس نے کہا کہ مالک تو کتنا کریم ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا، جب وہ بے دست و پا لومڑی کو رزق دیتا ہے تو پھر انسان۔ ایک پہر گزرا، دو پہر گزرے، تو حاطف سے آواز آئی میرے بندے میں تجھے بھی دوں گا، لیکن شیر بن لومڑی نہ بن، شیر بن لومڑی نہ بن، کہ خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا۔ تو قسمت کا ہے جو مل کے رہتا ہے، اب کوئی شیر بن کے لے لے یا لومڑی بن کے لے لے، حرام ذریعہ اختیار کر لے یا حلال ذریعہ اختیار کر لے، اب یہ ہمیں اس نے اختیار دیا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں ستھری زندگی دے دیتا ہوں، میں پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں، میں نورانی زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ تو یقیناً جو اس کے ہو جائیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا روپ چڑھتا ہے ان کے چہرے کے اوپر، زندہ ہوتے ہیں تو خوبصورت زندگی گزارتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے چہرے پہ رسول اللہ کے انوار کا عکس نمایاں ہو، اور دنیا کی زندگی میں رہیں تو ہم طمانیت کی زندگی، سکھ اور چین کی زندگی گزاریں۔ صبح سے لے کر شام تک ٹینشن، مصیبت، پریشانیاں، کیا ضرورت ہے اتنا کچھ لینے کے لیے؟ درود پڑھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ، زندگی سوکھی گزارو، زندگی اوکھی نہ گزارو، جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے۔ اگر کوئی لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، بلیا لوکی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ۔ کوئی تکلیفیں دیتا ہے پھر بھی پریشان نہ ہو، رزق تھوڑا ہے تب بھی پریشان نہ ہو، زیادہ ہے پھر بھی ٹینشن نہ لو، اللہ کا شکر ہے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے۔ اور سنو، میں کہتا ہوں کہ یہ ٹینشن فری حدیث ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی اس کی رضا کے سائے میں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، دنیا آخرت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ قرآن مجید نہیں ہے، قرآن مجید کے 2 رکوع 4 رکوع آدھا پارہ اگر کسی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہے تو اس کی زندگی کا نور اس سے روٹ گیا ہے۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا۔
تو قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح داخل کر لیجئے گا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہارے ساتھ قرآن کی تعلیمات جڑی ہوں، کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ ہو۔ ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ تمہارے ساتھ قرآن ہو۔ فرمایا گیا کہ وہ سینہ ایک قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن نہیں ہے۔ تو ایک تو قرآن مجید کی کچھ صورتوں کو باقاعدہ یاد کر کے اپنے سینوں میں نقش کرنا چاہیے، جس طرح سورۃ الملک ہے قرآن مجید کی دوسری صورتیں، اگر اس کے علاوہ بھی آخری پارہ جو ہے اگر سب یاد ہو جائے تو کم از کم آدھا پارہ آخری یاد کر لیں۔ سورہ الواقعہ ہے، سورہ یاسین قلب القرآن کہا گیا ہے، ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے سارا دن وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے شام سویرے۔ جو شخص صبح کو پڑھ لیتا ہے سارا دن امان میں رہتا ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو زمرہ شہداء میں لکھا جائے گا۔ اور جو شام کو پڑھ لے ساری رات اللہ کی امان میں رہتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو نام زمرہ شہداء میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہر جمعہ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ تو قرآن زندگی میں شامل کیا جائے، یہ بدبختی سے بچاتا ہے، قبر میں روشنی لاتا ہے، اجالے لاتا ہے، اور سورہ کہف پڑھنے والے کی قبر میں روشنی ہوں گی، یہ قبر میں روشنی لے کے جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے، بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مشروط ہے اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے۔ اگر وہ واویلا کرتا ہے، ناشکری کے کلمات کہتا ہے، تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن اجر زائل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ وہ امر ہے کہ جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے۔ اگر مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے مان کے صبر کیا جائے، اس کو مقدور سمجھا جائے، اس پر واویلا نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے، اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے، اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اس کے یقین کے صلے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغاں نصیب کرتا ہے۔ اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کسی پر مصیبت نازل کیوں کرنی ہے، اور اس مصیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے، اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے، یا اس کا کیا مقصود ہے، اس کو سزا دینا مقصود ہے، یہ اسے پتہ ہے۔ تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزارہا پنہا حکمتوں سے واقف ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مصیبت کے آنے پر صبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے، اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا۔ کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختہ تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے، مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا۔ وہ اس مصیبت کو دور کرنے والا مؤثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا، اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا، التجائیں کرے گا، کسی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روح گردانی نہیں کر سکتا، بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا۔ اور اگر وہ صبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرے، اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے
کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں. اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ میرے رب کی یہ رضا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے. اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ اس پہ صبر کر رہا ہے یا اس کا اندر ڈول رہا ہے. اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا تذبذب کا شکار ہو گیا. تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے. تو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے رب کے علم میں ہے.